حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بغداد میں جنید بغدادی کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت معزز مشائخ بھی حاضر خدمت تھے۔ جوں ہی میں نے سر زمین پر رکھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 گانا ادا کرو۔ میں نے ادا کیا، پھر فرمایا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھ۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا 61 دفعہ کلمہ سبحان پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ بعد میں وہ خود کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ جوں ہی یہ فرمایا، قینچی اپنے دست مبارک میں لی اور میرے سر پر چلائی اور چارتر کی کلاه اس عقیدت مند کے سر پر رکھی اور خاص گدڑی عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے موافق میں نے ایک دن رات گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بیٹھ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ فرمایا اوپر کی طرف دیکھ۔ جو ہی میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، آپ نے فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو فرمایا کہاں تک تجھے دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک۔ فرمایا آنکھ بند کر۔ جب میں نے بند کی تو فرمایا کھول۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ مجھے 2 انگلیاں دکھا کر فرمایا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 18,000 قسم کی مخلوقات۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جا تیرا کام سنور گیا۔ ایک اینٹ پاس پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو الٹ۔ جب میں نے الٹی تو اس کے نیچے ایک مٹھی سونے کے دینار تھے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جا اور فقیروں کو صدقہ کر دے۔ جب میں نے صدقہ دے دیا تو فرمایا کہ چند روز تک ہماری خدمت میں رہو۔ میں نے عرض کیا بندہ فرما بردار ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی طرف سفر اختیار کیا اور میرا پہلا سفر یہی تھا۔ الغرض ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے مقربان خدا کی ایک جماعت دیکھی جن کو اپنے آپ کا ہوش نہ تھا۔ چند روز تک انہی کے پاس رہے جو اب تک ہوش میں نہ آئے تھے۔ پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خدا کے سپرد کیا اور خانہ کعبہ کے میزاب رحمت یعنی پرنالے کے نیچے اس درویش کے بارے میں مناجات کی تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب وہاں سے لوٹ کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تو فرمایا کہ سلام کر۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آواز آئی وعلیکم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخ کے قطب۔ جب یہ آواز آئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم بدخشاں آئے اور ایک بزرگ سے ملے جو کہ خواجہ جنید بغدادی کے پیشکاروں میں سے تھے اور جن کی عمر 100 سال تھی۔ وہ ازحد خدا کی یاد میں مشغول تھے لیکن ان کا ایک پاؤں نہ تھا۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نفسانی خواہش کی خاطر میں جھونپڑی سے باہر قدم رکھنا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی اے مدعی یہی تیرا اقرار تھا جو تو نے فراموش کر دیا۔ چھری پاس پڑی تھی۔ میں نے اٹھا کر اپنا پاؤں کاٹ ڈالا اور باہر پھینک دیا۔ آج 40 سال کا عرصہ گزرا کہ میں نے اپنے پاؤں کو کاٹا تھا اور حیرانی کے عالم میں مبتلا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل درویشوں میں یہ منہ کس طرح دکھاؤں گا۔ پھر ہم وہیں سے واپس آئے اور بخارا پہنچے اور وہاں کے بزرگوں کو ایک اور ہی حالت میں پایا جن کا وصف تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ میں خواجہ صاحب کے ہمراہ ہی سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر 10 سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑا سر پر اٹھائے سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب نے بغداد میں آ کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اس درویش کو حکم ہوا کہ میں کچھ مدت تک باہر نہیں نکلوں گا
تجھے لازم ہے کہ چاش کے وقت آؤ تاکہ میں تجھے فخر کی ترغیب دوں جو کہ میرے بعد میرے مریدوں اور فرزندوں کے لیے یادگار ہے۔ میں نے حکم کے باموجب اسی طرح کیا، ہر روز میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنتا اس کو لکھ لیتا۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی کے عمدہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس وقت الست بربکم یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کی آواز آئی تو اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھیں۔ آواز کے آتے ہی ان کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم کی روحوں نے جب آواز سنی تو اسی وقت سجدے میں گر پڑیں اور دل و زبان سے کہا قالوا بلا۔ دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کہا قالوا بلا لیکن دل سے نہ کہا۔ تیسری قسم کی روحوں نے دل سے کہا اور چوتھی قسم کی روحوں نے نہ دل سے کہا اور نہ ہی زبان سے کہا۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل و زبان سے اقرار کیا وہ اولیاء نبی اور مومن تھے، اور جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتے وقت بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، اور تیسری قسم جنہوں نے زبان سے کہا لیکن دل سے نہ کہا وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن چوتھی قسم جنہوں نے نہ دل سے کہا اور نہ زبان سے وہ کافر تھے جو پہلے ہی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔